السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم بارك وسلم وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. معزز حاضرین، پردہ نشین خواتین، آپ لوگوں کے سامنے میں نے ایک آیت تلاوت کی جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر بات کون سی ہو سکتی ہے، اس سے اچھی بات کون سی ہو سکتی ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے والی ہو۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نزلت فی المؤذنین، کہ یہ آیت مؤذنین کے تعلق سے، مؤذن کے تعلق سے نازل ہوئی، یعنی سب سے بہترین بات، سب سے اچھی بات وہ ہوتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دی جائے۔ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف، نماز قائم کرنے کی طرف، مسجد کی طرف دعوت دے، اس کی بات سب سے بہترین ہوا کرتی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز تو مکے میں فرض کر دیا تھا۔ مکے میں چونکہ قریش رہا کرتے تھے، مسلمانوں کو آزادی کے ساتھ عبادت کا موقع نہیں ملتا تھا، تو اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام چھپ چھپ کر تنہا اور اکیلے میں نمازیں پڑھا کرتے تھے، نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر نماز کو باجماعت واجب کر دیا کہ نماز کو پڑھنا ہے تو جماعت کے ساتھ، 5 وقتہ جو نمازیں ہیں، 5 وقتوں کی جو نمازیں ہیں، اسے جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقتوں کے نماز کے اوقات بھی بتا دیے کہ فجر کی نماز کب سے کب تک، ظہر کی نماز زوال سے ہر آدمی کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو، اس کے جسم کے برابر ہو جائے، اور مغرب کا وقت سورج غروب ہونے سے لے کر شفق آنے تک، یعنی ہر وقت کا، ہر نماز کا وقت بتا دیا گیا۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ نماز کے اوقات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن نماز کب کھڑی جائے، اقامت کب کہی جائے، امام کب آئے، لوگ کیسے جمع ہوں۔ کبھی ایسا ہوتا کہ صحابہ کرام اول وقت میں مسجد میں جمع ہو جاتے، بعض صحابہ کرام تاخیر سے پہنچتے تو ان کو جماعت نہیں ملتی، کبھی پہلے آ جاتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار کی ضرورت پڑتی تھی۔ تو اس طرح ایک منظم انداز سے لوگوں کو جمع کرنے کا مشورہ کیا گیا کہ کس طرح لوگوں کو مسجد میں جمع کیا جائے کہ فلاں وقت میں سارے لوگ جمع ہو جائیں۔ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ نماز کے اوقات تو معلوم ہے، لیکن سب لوگ ایک وقت میں جمع ہو جائیں تاکہ کوئی بھی جماعت سے محروم نہ ہو، تاکہ کوئی بھی امام کے پیچھے جو جماعت کے ساتھ نماز جو پڑھتے ہیں اس سے محروم نہ ہو جائیں، کیونکہ جو نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے اس کا ثواب بنسبت اکیلے پڑھنے کے، جو آدمی اکیلے نماز پڑھتا ہے اس کا ثواب کم ہے،
جو आदमी जमात के साथ पढ़ता है उसका सवाब कई गुना ज्यादा, बाज अहादीस में 27 गुना 27 गुना ज्यादा सवाब उसको दिया जाएगा, ये बात बताई गई है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम से मशवरा करते हैं कि लोगों को कैसे जमा किया जाए जमात के लिए। तो बाद सहाबा इकराम मशवरा देते हैं कि नसारा जो ईसाई हैं उनके तरीके को इख्तियार करते हुए नाकूस बजाएंगे, यानी जब नमाज का वक्त हो जाए तो उस वक्त घंटी बजाएंगे, जिस तरह हम आज चर्चों में देखते हैं कि घंटी बजाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस राय को कबूल नहीं की। दूसरे साहबा ने मशवरा दिया कि अल्लाह के रसूल हम सूर में फूंकेंगे, जिस तरह सूर में फूंकने से आवाज आएगी, एक बड़ी आवाज आएगी तो लोग समझ जाएंगे कि नमाज का वक्त आ गया है, तो लोग जमा हो जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबूल नहीं किए, खामोश रहे। फिर किसी ने यह मशवरा दिया कि अल्लाह के रसूल ऐसा करते हैं कि मजूसी जो आग की पूजा करते हैं, वो लोग जब इबादत का वक्त आता है तो आग जला देते हैं, जब लोग आग की रोशनी देखते हैं तो एक जगह जमा हो जाते हैं, हम भी इस तरह करेंगे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने मशवरा दिया कि अल्लाह के रसूल हम इस तरह करते हैं कि जब नमाज का वक्त हो जाए तो किसी आदमी को भेज देंगे, वो गलियों में महल्लों में जाकर ऐलान करेगा अस्सलातु जामिया, अस्सलातु जामिया, कि नमाज खड़ी होने वाली, इकामत कही जाने वाली है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 4 मशवरे आए तो कोई मशवरा कबूल नहीं किया गया, ऐसे ही मजलिस खत्म हो गई, कोई बात इख्तियार नहीं की गई। सहाबा इकराम इसी फिक्र से जाते हैं, अल्लाह के रसूल भी इसी फिक्र से जाते हैं। अचानक एक सहाबी जिनका नाम अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद इब्न अब्द रब्बी, ये ख्वाब में देखते हैं कि एक आदमी नाकूस यानी घंटी बजाने की चीज नाकूस लेकर जा रहा है। तो वो ख्वाब में उससे पूछते हैं अतबीउन नाकूसा, क्या तुम नाकूस मुझे दे दोगे, मुझे बेचना चाहते हो? ख्वाब में वो आदमी सवाल करता है कि इस घंटी को लेकर, इस नाकूस को लेकर तुम क्या करोगे? तो सहाबी कहता है कि मैं इसके जरिए से लोगों को नमाज की तरफ बुलाऊंगा। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें इससे बेहतर चीज ना बताऊं, तुम्हें इससे बेहतर चीज ना बताऊं क्या? तो कहते हैं क्यों नहीं, जरूर बतलाइए। तो फिर ख्वाब में उस सहाबी को अजान के कलिमात बताए जाते हैं, जो अजान हम सुनते हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, आखिर तक ये सारे कलिमात ख्वाब में उस सहाबी को बताते हैं। जैसे ही सुबह होती है सहाबी दौड़ते हुए अल्लाह के रसूल के पास आते हैं कि अल्लाह के रसूल मैंने इस तरह ख्वाब में देखा। और अल्लाह के रसूल कहते हैं तुमने जो ख्वाब देखा सच्चा ख्वाब है, तुम बिलाल को जो कुछ तुमने ख्वाब में देखा है बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को सुनाते जाओ, क्योंकि उनकी आवाज बुलंद है, उनकी आवाज बुलंद है। तो हजरत बिलाल अजान देने लगते हैं। तो जब अजान के कलिमात गूंजने लगते हैं तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु कलिमात को सुनते हैं, तो वो भी फौरन चादर घसीटते हुए नींद से उठकर भागते हुए आते हैं कि अल्लाह के रसूल जो कलिमात जो कहे गए वही कलिमात मैंने भी ख्वाब में देखा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फलिल्लाहिल हम्द, हर तरह की तारीफ है, हर किस्म की तारीफ है अल्लाह के लिए है। ये जो सच्चा ख्वाब है ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो समझने की है कि जो अजान के कलिमात हम लोगों को जो दिए गए वो अल्लाह की तरफ से हैं, इंसान का इख्तियार किया गया हुआ नहीं। इससे पहले जो कौमें थी, यहूद और नसारा, जो भी कौमें थी, वो तरह तरह के काम किया करते थे, वो ना मुनासिब काम थे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मुहम्मदिया को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए नमाज को बुलाने के लिए जो कलिमात इख्तियार किए वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है। जब कलिमात अल्लाह की तरफ से हैं तो उस पर गौर करना चाहिए। अजीब बात है कि हम दिन में 5 मरतबा अजान के कलिमात सुनते हैं, लेकिन हम अजान के कलिमात तो सुनते हैं, हम में से हर किसी को ये कलिमात याद है, लेकिन अजीब बात यह है कि उन कलिमात में, अजान में हमें क्या बताया जा रहा है। अल्लाह ने इन कलिमात को जो इख्तियार किया हमारे लिए, इसमें अल्लाह तबारक व तआला हमें क्या बतलाना चाहते हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं, अजान की दावत क्या है, अजान में क्या क्या बातें बताई गई है, इस पर गौर करना चाहिए।
اذان کے کلمات چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اختیار کیے گئے ہیں، اس میں بہت زیادہ معنی ہیں۔ جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑی کوئی چیز نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اقرار کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، کوئی عبادت کے مستحق نہیں۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے تو یہ اقرار کرتا ہے، یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں۔ باتیں بہت زیادہ ہیں، تفصیلات اس میں ہیں، لیکن چونکہ وقت ہو چکا ہے اس لیے میں مختصر آپ لوگوں کے سامنے کہتے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد جب حی علی الصلاۃ جب کہتے ہیں تو مؤذن لوگوں کو نماز کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ یہ نماز کیا ہے؟ اس کے بعد کہتے ہیں حی علی الفلاح۔ نماز دراصل کامیابی کی طرف دعوت ہے۔ اگر انسان مؤذن کی آواز کو سن کر، مؤذن کی آواز کی دعوت کو، اس دعوت کو قبول کر کے مسجد میں آتا ہے تو گویا وہ کامیابی کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے، کامرانی کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے وہ مسجد کی طرف آتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہنے کے بعد لا الہ الا اللہ کہہ کر اذان کے کلمات ختم ہوتے ہیں۔ اذان کے کلمات پر غور کیجئے، اس میں توحید بھی ہے، شہادت بھی ہے، اس میں دعوت بھی ہے، بہت زیادہ پیغام اللہ تبارک و تعالی ہمیں اذان میں دینا چاہتے ہیں۔ اب آپ لوگوں کے سامنے اذان کے تعلق سے 4 سنتیں بتانا چاہتا ہوں۔ 4 سنتیں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن۔ جب مؤذن کو تم سنو تو مؤذن جس طرح کہتا ہے ویسے ہی تم بھی کہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو مؤذن جو کلمات کہتا ہے ان کلمات کو تم بھی دہراتے جاؤ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے۔ یہ پہلی سنت ہے، مؤذن جو کلمات کہتا ہے وہی کلمات دہرانا چاہیے، یہ پہلی سنت۔ دوسری سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی نہ اذان کہنے کے بعد، جو مؤذن کہتا ہے، مؤذن کے اذان ختم ہونے کے بعد وہ کلمات کہنے کے بعد ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پر تم درود بھیجا کرو، ثم صلوا علیہ، مؤذن نے جو کلمات کہیں وہ کلمات کہنا ہے۔ اس کے بعد دوسری سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے، اور تیسری سنت درود بھیجنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ مانگنا، اللہم رب هذه الدعوة التامة، یہ جو دعا ہے وہ دعا پڑھنا چاہیے۔ یہ 3 سنتیں ہوئی۔ اور ایک سنت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے کے بعد، اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے کے بعد رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، یہ دعا بھی عام طور پر ہم کو یاد ہے، یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ 4 سنتیں ہیں۔ پہلی سنت یہ کہ مؤذن جو کلمات کہتا ہے وہ کلمات کہنا۔ دوسری سنت اذان کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ تیسری سنت اللہم رب هذه الدعوة التامة، یہ جو دعا ہے وہ مکمل دعا پڑھنی چاہیے۔ اور چوتھی سنت اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہنا چاہیے۔ اب یہ 4 سنتیں ہیں، جو بندہ اس سنت پر عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کیا ثواب رکھے ہیں، کیا نیکیاں رکھے ہیں، یہ بھی سنتے جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، جب تم مؤذن کو سنو تو اسی طرح کے کلمات تم کہو۔ اس کے بعد ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پر تم درود بھیجو، فإنه من صلى علی صلاة صلی اللہ علیہ بها عشرا، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ رب العزت اس کے بدلے اس پر 10 طرح کی رحمتیں نازل کریں گے، 10 طرح کی رحمتیں نازل کریں گے۔ یہ ایک فائدہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی جو بندہ جواب دے گا اس پر 10 طرح کی رحمتیں برکتیں نازل کرتے ہیں۔ ثم صلی اللہ
ثم صلی اللہ علی الوسیلہ، پھر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگو۔ یہ وسیلہ کیا ہے؟ جنت میں سب سے اعلیٰ درجہ، جنت کا سب سے بلند درجہ، یہ صرف ایک بندے کو نصیب ہوگا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم میرے لیے وسیلہ مانگو، جو بندہ ہر اذان کے بعد میرے لیے وسیلہ مانگے گا اس کے لیے کل قیامت کے دن میری سفارش نصیب ہوگی۔ کل قیامت کے دن سب لوگ پریشان ہوں گے، ہر کسی کو اپنے نفس کی پریشانی لاحق ہوگی کہ فیصلہ کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، مجھے کیسے سوالات کیے جائیں گے، ہر کوئی پریشانی میں ڈوبا ہوگا۔ ایسے موقع پر جو آدمی اذان کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ مانگتا تھا، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ جسے اللہ کے رسول کی سفارش نصیب ہو جائے اس کے لیے نجات ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو ضرور قبول کریں گے۔ اور چوتھی جو سنت تھی کہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد رضیت باللہ ربا جو کہیں گے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں غفر لہ ذنبہ، جو بندہ رضیت باللہ ربا کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تین فائدے، اللہ کے رسول کی سفارش اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت، یہ تین چیزیں نصیب ہوتی ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جو بندہ مؤذن کے کلمات کو سنے، مؤذن کے کلمات کو سنتے اللہ اکبر پھر وہی کہیں، اور اس کے حدیث میں آخر میں کہا لا الہ الا اللہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے آخر تک تو، اور سچے دل سے ایک مؤذن کے کلمات کو دہراتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں دخل الجنہ، وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ تو مؤذن کا جواب دینا بہت آسان کام ہے، 2 یا 3 منٹ کا کام ہے۔ اتنے آسان کام کے بدلے اللہ رب العزت ہمیں کتنے ثواب عطا کر رہے ہیں، جنت مل رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں مل رہی ہیں، اللہ کی برکتیں نازل ہو رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مغفرت نازل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بخش دیتے ہیں۔ اور جو بندہ اذان کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ مانگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس بندے کو اللہ کے رسول کی سفارش نصیب کریں گے۔ اتنے آسان عمل کے بدلے اتنے بڑے ثواب جب مل رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم غور کریں، ہم اپنے اعمال پر غور کریں کہ جب کبھی اذان دی جاتی ہے کیا ہم اذان کے کلمات کو سنتے ہیں، کیا ہم اذان کی کلمات کا جواب دیتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنتیں ہمیں بتائی ہیں ان سنتوں پر ہم عمل کرتے ہیں، ان پر غور کرنا چاہیے۔ بہت آسان عمل ہے، بہت آسانی کے ساتھ ہم ثواب کما سکتے ہیں، بہت آسانی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہم حاصل کر سکتے ہیں، بہت آسانی کے ساتھ ہم اللہ کی جنت حاصل کر سکتے ہیں، بہت آسانی کے ساتھ ہم اللہ کے رسول کی سفارش کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک آدمی کو سنا کہ وہ اللہ اکبر اذان دے رہا تھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا علی الفطرہ، یہ آدمی فطرت پر ہے، یعنی جو اذان دیتا ہے، جو اذان کا جواب دیتا ہے اللہ اکبر، گویا کہ وہ اسلام پر باقی ہے، اس کا ایمان تازہ، ایمان کی اللہ کے رسول نے گواہی دی۔ پھر جب اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو اللہ کے رسول نے فرمایا خرج من النار، ایسا آدمی جہنم سے نکل گیا۔ جنت جہاں نصیب ہوتی ہے اللہ کے رسول نے اسے جہنم سے چھٹکارے کی بھی بشارت سنائی، خوشخبری سنائی ہے۔ تو اذان کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اذان کو ہم معمولی سمجھ کر ہم اس کا جواب نہیں دیتے، یا تو ہم اس کو غور سے سنتے نہیں، ہم اذان کے پیغام کو پر غور نہیں کرتے۔ لیکن اذان بہت ہی اہم عبادت ہے، اذان بہت ہی اہم عبادت ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہو جائے تو اسے اذان پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری قوموں کو چھوڑ کر ہمارے لیے یہ کلمات کو اختیار کیے ہیں، تو اللہ ہمیں بہت سارے پیغام اس پہ دینا چاہتے ہیں۔ اب یہ اذان کے تعلق سے اتنی فضیلتیں ہیں۔ اب جو اذان دیتا ہے جسے ہم مؤذن کہتے ہیں، مؤذن کی فضیلتیں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اطول الناس اعناقا یوم القیامت المؤذنون، کل قیامت کے دن سب سے لمبی گردنیں کس کی ہوں گی؟
اونچے اونچے تختوں پر محلوں پر کون ہوں گے؟ المؤذنون، مؤذن جو اللہ کی طرف دعوت دینے والے، جو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن بہت ہی زیادہ عزت عطا کریں گے، اکرام دیں گے، اسے بلند بلند مقامات پر ان کو بٹھائیں گے۔ اطول الناس اعناقا یوم القیامت المؤذنون، کل قیامت کے دن سب لوگ پریشانی میں ہوں گے، پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، ہر کسی کو اپنی فکر لگی ہوگی، لیکن ایسے موقع پر اگر کوئی بندہ شرافت کے ساتھ انعام میں ہوگا تو وہ مؤذن ہوں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ جو کوئی چیزیں انسان، جنات اور دنیا میں کائنات میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں، جو بھی چیزیں مؤذن کی آواز کو سنتی ہیں، ہر چیز کل قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیں گے کہ اللہ اس نے تیری طرف دعوت دی، تیری طرف اس نے دعوت دی، تیرے لیے تیرے مسجد کی طرف بلایا کرتا تھا۔ ہر چیز اس آدمی کے لیے گواہی دیں گے، تو ہر انسان مؤذن کے لیے گواہی دیں گے۔ تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول، کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے واقعی اذان دینے میں کیا ثواب ہے، پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں کیا ثواب ہے، تو ایسے لوگ اس ثواب کو پانے کے لیے لوگ اس قدر آگے بڑھیں گے تو ایک موقع ایسا آئے گا کہ لوگوں کو قرعہ کرنے کی نوبت آئے گی کہ لوگ قرعے کے ذریعے سے آج کے دن میں صف میں کھڑوں گا، آج کے دن میں اذان دوں گا۔ اگر لوگوں کو اذان کا ثواب کیا ہے، اذان دینے سے لوگوں کو نماز کی طرف دعوت دینے کا ثواب کیا ہے، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے لوگ لپک پڑیں گے میں اذان دوں گا، میں اذان دوں گا، اور نوبت یہ آئے گی کہ قرعہ ڈالنے، چھٹی ڈالنے پڑے گی کہ آج کے دن تم اذان دو گے، آج کے دن تم اذان دو گے۔ اس قدر فضیلت والی عبادت ہے، لیکن ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں، اور معاشرے میں جو کسی کو کوئی کام نہیں رہتا ہے ایسے ہی آدمی کو مؤذن بنا دیتے ہیں، اور جب کبھی ہمیں موقع ملتا ہے تب بھی ہم اذان نہیں دینا چاہتے۔ اذان بہت ہی اہم عبادت ہے، اور اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو آدمی کسی آدمی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے کہ وہ نیکی کرنے والے کو جتنا ثواب ملتا ہے وہ سارا ثواب اس آدمی کو بھی دیا جائے گا۔ اب ایک مؤذن اذان دیتا ہے، اذان سن کر جتنے لوگ مسجد میں آئیں گے ان سارے لوگوں کا ثواب بھی مؤذن کو ملے گا، کیونکہ اس نے نماز کی طرف بلائے، اس نے نیکی کی طرف دعوت دی، اس نے نماز کی طرف دعوت دی، نماز میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی طرف دعوت دی۔ تو اس طرح اذان جب کبھی ہمیں موقع ملے اذان دینے کی کوشش کریں۔ اذان ہم میں سے ہر ایک کو دینا آتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم دینا نہیں چاہتے۔ کیوں دینا نہیں چاہتے؟ کیونکہ ہم اس کی اہمیت کو نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالی اذان دینے والے کو کیا ثواب عطا کرتے ہیں اس کو نہیں جانتے، اسی لیے آج میں نے یہ موضوع اختیار کیا کہ اذان دینا چاہیے۔ اگر آپ کو اذان دینے کا موقع نہیں ملتا ہے تو اذان کا جواب آپ کو دینا چاہیے، کہ اذان کے جواب دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ آخر میں وہ کیا 4 سنتیں بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلی سنت یہ ہے کہ مؤذن جو کلمات کہتے ہیں، مؤذن کے کلمات کو دہرانا چاہیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، تو آپ کو بھی اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ صرف حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا۔ اب فجر کی نماز، فجر کے اذان میں الصلاۃ خیر من النوم مؤذن کہتے ہیں، تو وہاں بھی ہم کو الصلاۃ خیر من النوم کہنا چاہیے۔ دوسری سنت اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ اگر یاد نہیں ہے تو یاد کر لیں، لکھ کر یاد کریں، فون میں بہت سارے ایپ میں یہ ساری دعائیں ہیں۔ اور تیسری سنت جیسے ہی اذان ختم ہو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے، جو درود ہم تشہد میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ درود پڑھنی چاہیے۔ اور چوتھی سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ مانگنا چاہیے، اللہم رب ہذه الدعوۃ التامہ، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ، یہ دعا جو مکمل دعا پڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ مانگنا چاہیے۔
بہت فضیلت ہے، بہت نیکی ہے، بہت ہی اہم عبادت ہے، اس پر غور کیجئے۔ اگر ہمیں یاد نہیں ہے تو یاد کر کے اس طرح کے ثواب کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے۔ اور ایک اہم بات یہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو دعا اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتے۔ اذان جیسے ہی کہی جائے، اذان کا جواب دینے کے بعد فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو دعا اذان کے بعد اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتے، کبھی قبول ہونے سے نہیں رہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو سنتے ہیں، اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہر طرح کی نیکی پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم ان نیکیوں پر عمل کریں اس کے جو ثواب ہے، جو اس کے فائدے ہیں، جو اس کی برکتیں ہیں، ان تمام برکتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر نازل کریں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی اذان دی جائے گی، اس کے بعد 5 منٹ میں اقامت کہی جائے گی۔ آپ میں سے جو باوضو نہیں ہیں وضو کر کے فوراً آ جائیں۔ السلام علیکم۔